نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 23 ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعات وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ تم پر حرام کی گئی ہیں حرام رشتوں کے بارے میں، حرمت والے رشتوں کے بارے میں وضاحت ہے کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور رضاعت میں تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہے۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہیں، اور یہ کہ تم اکٹھا کر دو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ نسب کے اعتبار سے حرمت والے رشتے کون سے ہیں؟ رب العزت نے فرمایا مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں۔ تو آپ سادہ سی بات ذہن میں رکھیے، نسب کے اعتبار سے حرمت والے رشتے 7 ہیں، 7 رشتے ہیں یہ۔ تو ترتیب دیکھیے گا، ماں، امہاتکم تمہاری مائیں، دوسرے وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اب دیکھیے اوپر کے رشتے نیچے کے رشتے برابر کے رشتے، ٹھیک، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، اور یہاں پہ پھر ان کی آگے سے ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں، وبنات الاخ اور تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاخت اور تمہاری بھانجیاں۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں 7 عورتیں نسب کی وجہ سے حرام ہیں، یاد رہے گا 7 عورتیں۔ یہ چیزیں آپ کے علم کو پختہ کریں گی اگر آپ انہیں اچھے طریقے سے لرن کر لیں گے۔ 7 عورتیں نسب کی وجہ سے حرام ہیں اور 7 سسرال کی وجہ سے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی تو رضاعت کی وجہ سے بھی کچھ رشتے حرام ہیں۔ رب العزت نے فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ جیسے جنم دینے والی ماں حرمت والی ہے، ایسے ہی دودھ پلانے والی ماں کی بھی حرمت ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَاتِ، اور رضاعت میں تمہاری بہنیں، رضائی بہنوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا رضاعت کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو پیدائش سے حرام ہوتے ہیں۔ بخاری کی 5099 نمبر روایت ہے۔ تو آسان طریقہ ہے، 7 رشتے نسبی ہیں اور اسی طرح کے رشتے جو ہیں وہ رضاعت کے بھی ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نسبی محرمات کی طرح رضائی محرمات بھی 7 ہیں۔ رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں،
رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھانجیاں، رضائی بھتیجیاں۔ تو 5 رضاعت سے کم دودھ پیا ہو تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اس رضاعت کا اعتبار ہے جو 2 سال سے پہلے ہو، جو کہ دودھ پلانے کی مدت ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہو جائے اور اس کے باوجود بھی رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے۔ جو 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے اس کی وجہ سے رضاعت کے رشتے کا اعتبار ہوتا ہے۔ 2 طرح کے رشتے آپ نے دیکھے اور بہت سمپل ہیں۔ کیا آپ لوگوں میں سے بتائیں کہ پہلا رشتہ کون سا ہے؟ ماں، رضائی ہو یا نسبی ماں۔ دوسرا کون سا ہے؟ بہنیں، بیٹیاں۔ چوتھا کون سا ہے؟ پھوپھیاں، خالائیں، پھر بھانجیاں اور بھتیجیاں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھنا سسرال کی وجہ سے کون سے رشتے حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں۔ ساس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں جہاں تک بیوی کی ماں کا تعلق ہے تو وہ محض اس کی بیٹی سے عقد کرنے سے ہی حرام ہو جاتی ہے، یعنی رخصتی نہیں ہوئی۔ اگر ایک بار کسی مرد کا نکاح کسی لڑکی سے ہو گیا، اب اس کی ماں سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں کسی نے مباشرت کی ہو یا نہ کی ہو، بیٹی کا نکاح ہوا اس عورت سے جو بیٹی کی ماں ہے، اس سے پھر کبھی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہو جن سے تم نے صحبت کی ہے۔ ربائب بیوی کے پہلے شوہر کی بیٹیوں کو کہتے ہیں۔ یہاں واضح کیا گیا ہے کہ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی بیوی کی بیٹی ماں کے ساتھ محض عقد کی وجہ سے حرام نہیں ہوگی۔ اب یہ ایک اور صورت ہے، اور یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ رائٹ سائڈ پہ اگر آپ لکھ لیتے ہیں 7 رشتے اور کالم بنا لیتے ہیں 3، ایک رشتہ ہو گیا نسب، دوسرا ہو گیا رضائی رشتہ، ایک جیسے ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے انکوڈ تو پراپرلی کر لیں۔ تیسرے کالم میں آپ لکھ لیں سسرالی رشتے، تو سسرالی رشتے کا کالم تھوڑا سا بڑا رکھیے گا کیونکہ وہاں پر تھوڑا سا معاملہ مختلف ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ساس یعنی بیوی کی ماں، اوپر کا رشتہ حرام ہے، چاہے کسی کی رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ حرام ہے ہر صورت میں۔ لیکن اب کوئی ربیبہ ہے، یعنی بیوی کی پہلے شوہر سے بیٹی، اس کی صورت میں تھوڑا ہلکا معاملہ ہے کہ اگر اس کی ماں سے عقد ہوا، یعنی عقد نکاح تو ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا اس بارے میں کہا ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہو جن سے تم نے صحبت کی ہے۔ تو ربیبہ رخصت ہونے والی ماں کی وہ بیٹی ہے، یعنی جس کی ماں کا عقد ہوا، رخصتی ہو گئی، اب اس کی بیٹی سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ حرام رشتہ ہے۔ لیکن فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، دوسری صورت ہے ماں کے حوالے سے، یعنی ایک عورت ہے جس کی بیٹی ہے، عورت کے ساتھ مرد کا عقد ہوا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اور مرد کو یعنی چاہت پیدا ہوئی کہ اس کی بیٹی سے شادی کر لیتا تو زیادہ اچھا تھا،
تو ایسی صورت میں ماں سے عقد ختم کر کے بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بیوی کی بیٹی ماں کے ساتھ محض عقد کی وجہ سے حرام نہیں ہوگی، حرام اس صورت میں ہوگی جب اس نے اس کی ماں کے ساتھ مباشرت کی ہو۔ اگر مباشرت سے قبل اس کی ماں کو طلاق دے دی تو اس کی بیٹی سے اس کے لیے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ یہ حکم صرف ربائب کے لیے ہے۔ اچھا، یہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے نا کہ ماں کو طلاق دے دی، عقد ہوا، طلاق دے دی، لیکن کوئی ٹائم ایسا آ گیا جہاں پہ یعنی ایسا رشتہ بیٹی کے لیے آ گیا، اور یعنی ایسی صورت میں کہ ماں وفات بھی پا چکی ہے، وہ دنیا میں بھی نہیں ہے، باپ نے طلاق دے دی تھی، تو وہ بیٹی اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ اگرچہ یعنی یہ میں نے ایک صورت سامنے رکھی ہے، اور میں نے اس لیے سامنے رکھی ہے کہ صورتحال تو کئی طرح کی ہو سکتی ہے نا۔ نکاح ہوا، عورت فوت ہو گئی، اب ایسے میں اگر اس کی بیٹی سے کوئی نکاح کرنا چاہے تو کیا یہ نکاح منعقد ہوگا یا نہیں؟ اس صورت میں منعقد ہو سکتا ہے اگر رخصتی نہیں ہوئی، بس سادہ سی بات۔ اگر رخصتی ہوگی پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ جمہور ائمہ فرماتے ہیں ربیبہ خواہ آدمی کے زیر پرورش ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں حرام ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہیں، یعنی بہو کے ساتھ کبھی سسر کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ تین طرح کے رشتے آ گئے نا، اور بہو بیٹی ہوتی ہے نا ایک اعتبار سے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم اکٹھا کرو دو بہنوں کو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو پہلے ہو چکا۔ دو سگی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ باپ دادا کی بیویاں بھی حرام ہے، یعنی جیسے باپ کی بیوی حرام ہے ایسے دادا کی بیوی بھی حرام ہے، اور بیوی کی بھتیجی اور پھوپھی کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 5109 نمبر پر۔ یعنی آپ دیکھیں اصل اصول کیا ہے، یہ ایک اور صورت ہے۔ کون کون سے رشتے جمع نہیں ہو سکتے؟ دو بہنیں، پھوپھی بھتیجی، خالہ بھانجی۔ اور اس کا اصول کیا ہے کہ جن میں سے ایک اگر مرد ہو تو اس کے ساتھ دوسری کا رشتہ حرام، جیسے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، چچا بھتیجی کا نہیں ہو سکتا، اور ماموں بھانجی کا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے رشتوں کو نکاح میں بھی جمع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی وجہ سے رشتہ داریوں پہ حرف آتا ہے۔ یہ بات یاد رہے گی۔ کن دو رشتوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا؟ تین طرح کے رشتے ہم نے دیکھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بیوی کی بھانجی اور خالہ کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ یعنی کوئی صورت ایسی پیش آ جاتی ہے نا، تو بیوی کی بھانجی سے اگر نکاح ہوا تو بھانجی اور خالہ دونوں اکٹھی ہو گئی نا، تو ان کو نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ بیوی سے شادی کی، اب اس کی بھانجی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ تو بیوی جب تک نکاح میں، اس کی کچھ رشتہ دار خواتین ایسی ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 بیوی کی بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، یعنی بیوی کے خاندان میں آلموسٹ کتنے گھرانے ہیں جہاں پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک مرد ہے، وہ کس سے نکاح نہیں کرے گا؟ بیوی کی بہن سے۔ ظاہر ایک بڑا سینسیٹیو ریلیشن شپ ہے۔ پھر اسی طرح سے یعنی جہاں نکاح کیا ہے اس خاندان کے تعلقات ہیں نا، جیسے باپ کی بہن ہے، پھوپھی ماں کی بہن ہے، جیسے اس کی بہن سے نہیں ہو سکتا، اس کے والد کی بہن سے، اس کے والدہ کی بہن سے بھی نہیں ہو سکتا، خاندان خراب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے نیچے کے رشتوں میں بھی نہیں ہو سکتا، یعنی بھائی کی بیٹی ہے یا بہن کی بیٹی، تو کس قدر سینسیٹیوٹی کو ختم کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر بیوی کا انتقال ہو جائے کیا پھر ہو سکتا ہے؟ بھائی جمع کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چلا جائے، مثال کے طور پر بیوی فوت ہو گئی، کیا اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی باقی رشتوں سے بھی ہو سکتا ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے، صحیح بخاری کی روایت ہے 5109 نمبر پر۔ تو وہ دو عورتیں جن کے مابین رحم کا رشتہ ہے، اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک کو مرد اور دوسری کو عورت مان لیا جائے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہوں، تو ان دونوں کا جمع کرنا حرام ہوگا، اور اس لیے کہ صورت میں باہم قطع رحمی کے اسباب ہیں۔ الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا، یعنی دور جاہلیت میں جو ہو چکا، اس صورت میں معاف ہے اگر اس پر قائم نہ رہے، کیونکہ ان میں سے ایک کو طلاق دینی پڑے گی۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، وہ ایسی باتوں پر آپ سے مواخذہ نہیں کرے گا جو زمانہ جاہلیت میں ہوئی، وہ اپنی مغفرت سے تمہارے نفوس کے سارے اعمال کے آثار مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس نے اپنی رحمت سے نکاح کے احکامات دیے جس میں تمہارے لیے مصلحت ہے اور آپس کے رابطوں کی مضبوطی ہے، تاکہ تم ایک دوسرے پر رحم کرو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رشتوں کی حرمت کا قانون واضح کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قطع رحمی کے دیگر اسباب کو بھی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کا سچا علم نصیب فرمائے، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی سوسائٹی کے معاملات کو درست روش پر قائم رکھ سکیں۔